محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں درس حدیث۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محتمم و رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ رحم و شفقت کرنا۔ عن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، متفق علیہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ رحم اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ خالق کائنات کی دو صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک رحمان دوسرے رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے۔ اللہ تو انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی عہدہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی کرنے والے بنے؟ جب ہم آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت سے نباتات اور جمادات یعنی پودوں اور بے جان پتھروں نے بھی فیض حاصل کیا۔ چنانچہ جب بارش نہ ہوتی، زمین بیابان ہو جاتی، آپ دعا فرماتے، باران رحمت کا نزول ہوتا، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی انتہائی رحم فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ زمانے جاہلیت میں شکاری جانوروں کو باندھ کر انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے، آپ نے اس سنگ دلی سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بچوں کو ان کے گھونسلوں میں رکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر سگالی کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دیکھ کر کڑتے تھے کہ یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ کسی طرح صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکالیف کے پہنچنے کے باوجود بھی آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت معلوم تھی، جب ہی آپ کی پوری حیات طیبہ رحم و کرم کی بلند پایا مثالوں سے لبریز ہے، اور رحم کی وہ فضیلت آپ نے امت تک پہنچائی اور ارشاد فرمایا، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ لوگوں پر رحم کا مفہوم اس حدیث قدسی سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، جسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ضرور فرمائیں گے کہ اے بنی آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، میں تیری عیادت کس طرح کرتا؟ تو خود سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والے، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اسے نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔
پھر ارشاد باری ہوگا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تجھے کس طرح پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے نہیں پلایا، اگر تو پلاتا تو میرے پاس موجود ہوتا۔ بچوں پر شفقت بھی رحم کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بچوں کو پیار فرما رہے تھے۔ اس دیہاتی نے عرض کیا، کیا آپ بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او املک ذالک ان نزع اللہ من قبلک الرحمہ، یعنی کیا میں اس پر قادر ہوں کہ تیرے دل سے اللہ نے جو رحم نکال لیا ہے وہ پھر رکھ دوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رحم کا تعلق ایسا ہے کہ پوری امت مسلمہ یکجان و یک قالب نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پائے گا جیسا کہ ایک بدن ہو، جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو سارے بدن کے اعضاء اس دکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور سارا جسم بیداری اور بخار سے سارے جسم کا شریک ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یعنی جو شخص چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کرنے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم فضیلت کسی یتیم بچے پر رحم کرنے کے بارے میں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی خاطر کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے تو یتیم بچے کے سر کے ہر بال کے عوض جس پر اس کا ہاتھ پھرے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت اور قیمتی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین میں ہے، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ اسی حدیث کا مفہوم مولانا حالی نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔